غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی، اس لیے ایک بوڑھے سے شادی کر لی۔ شادی کر کے اس کے گھر گئی، ابھی کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ شوہر آیا۔ اتنے میں ہی چھت پر سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے شوہر کو دیکھا۔ شوہر بولا، یہ میری پہلی بیوی ہے، بیمار ہے، اس لیے اس کو چھت پر رکھتے ہیں۔ پھر مجھے حیرت ہوئی۔ ایک دن شدید بارش شروع ہو گئی تو مجھے اپنی سوتن کا خیال آ گیا اور نیچے لینے چلی گئی، اور جیسے ہی اوپر قدم رکھا چیخ نکل گئی، کیونکہ اوپر تو ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ میں آس پاس کے گھروں میں کام کرتی تھی، اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، اس لیے چھوٹی سی عمر میں مجھ پر ذمہ داری آن پڑی تھی۔ جب ایک دن مجھے بخار تھا، تھکی تھکی گھر داخل ہوئی تھی۔ مختصر صحن میں اماں دوپہر کے برتن دھو رہی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی کھانے کا سوال کیا تھا، جس پر پچھلے 2 دن سے ایک ہی جواب مل رہا تھا، آج تمہارا ابا پھر گھر نہیں آیا اور نہ گھر کے لیے راشن دے کر گیا ہے، اس لیے گھر میں جو دال تھی وہی بنا لی ہے۔ جبکہ اماں اچھے سے جانتی تھی مجھے دال پسند نہیں تھی، میرا دل گوشت کھانے کو چاہ رہا تھا، پر ہمارے گھر کے حالات بھی تو ایسے نہیں تھے۔ میں دل کی بات زبان پر نہیں لا سکتی، اور میرا ابا وہ سارا اپنے دوستوں میں دن گزار دیتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ان کو کبھی نہ گھر کا خیال آیا، نہ اپنی بیوی کا، نہ بیٹیوں کا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میرا نام پروین ہے۔ میرا تعلق ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میری زندگی کی کہانی عجیب سی ہے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب کو لکھا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اپنا نصیب کیسے لکھ سکتا ہے، پر ہم لکھ لیتے ہیں، مجبوری میں، زندگی سے تنگ آ کر، اپنوں کی خوشیوں کی خاطر۔ کبھی نہ کبھی کسی کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے، اور میں نے دی تھی۔ سب مجھے خود غرض، بے وقوف سمجھتے تھے، پر میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو کوئی اور حل ہی نہیں تھا۔ میں کیسے اس غربت سے نکل سکتی تھی؟ میرے ایک فیصلے نے میری بہنوں کی، میری زندگی بدل دی تھی۔ فرق بس اتنا تھا، انہیں وہ سب ملا جو انہوں نے چاہا، اور میں زبردستی کا رشتہ نبھا رہی تھی، اور مجھے نبھانا تھا، کیونکہ اس شخص کو میں نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اور تبھی مجھے ایک انسان ایسا ملا جس نے بنا کچھ جانے میری مدد کی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، پر میں نے اس سے شادی کر لی۔ وہ بڈھا تھا۔ میں بھی غربت سے تنگ آ چکی تھی، پر مجھے اپنے گھر والوں کی زندگی بدلنی تھی۔ اس شخص سے شادی کے چند گھنٹوں میں میرا گھر، میری بہنوں کی زندگیاں بھی بدل چکی تھی۔ سب بہت خوش تھے، پر جب میں سسرال آئی تو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا دیکھ کر حیران تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، میں جانتا ہوں میں اچھا انسان نہیں ہوں، تمہارے قابل بھی نہیں تھا، پر پتہ نہیں کیوں تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ تم نے بھی میری طرح اپنی خوشیوں کی قربانی دی تھی، اور میں ایسا انسان نہیں تھا، بس حالات نے، مجبوریوں نے مجھے پورا انسان بنا کر رکھ دیا۔ میں ایسا نہیں بننا چاہتا تھا پروین، میرے بھی کچھ خواب تھے، کچھ خواہشات تھیں۔ میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں میری ماں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرے ابا اور اماں کی وٹے سٹے کی شادی تھی، اور یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ میں 7 سال کا تھا جب سے ہوش سنبھالا تھا۔ گھر میں اماں ابا کا جھگڑا دیکھا تھا، ابا کو اماں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا۔ وہ روتی رہتی، بد دعائیں دیتی، جب ایک دن اماں ہمیشہ کے لیے میکے جا کر بیٹھ گئی، اور وٹے سٹے کی شادی کی وجہ سے پپھو واپس اپنے میکے آ گئی۔ اگر ابا میری ماں پر ظلم کرتا تھا تو دوسری طرف پپھو اپنے گھر میں خوش تھی۔ پر وٹے سٹے کی شادی میں یہی تو ہوتا ہے، ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ پپھو ہمیشہ کے لیے اپنے میکے بیٹھ گئی، اور میری اماں اپنے میکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا، ابا نے دوسری شادی کر لی اور میرے سر پر دوسری ماں لا کر بٹھا دی۔ وہ اچھی عورت نہیں تھی، وہ گھر کا خیال رکھتی اور نہ میری سگی ماں کی طرح میری دیکھ بھال کرتی۔ میں باہر گلیوں میں کھیلتا رہتا، اسکول جانے کی عمر تھی، پر مجھے کسی نے اسکول نہیں بھیجا۔ اکثر اپنی ماں سے ملنے چلا جاتا،
پر طلاق کے بعد انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس دن اماں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اماں نے کہا، تمہارے باپ نے ہمیشہ مجھے حقیر جانا، میری عزت نہیں کی اور تمہیں مجھ سے چھین لیا، پر بیٹا مجھے معاف کر دینا، تمہاری ماں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو گویا میں بوجھ تھا۔ اور پھر میرے باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اس دن دل سے خوش ہوا تھا، اور انہی دنوں ابا کو میرا خیال آ بھی گیا اور مجھے اسکول داخل کروا دیا۔ میں اپنی کلاس کے سب بچوں سے بڑا تھا، 8 سال کا تھا جب اسکول جانے لگا۔ میرا وہاں دل نہیں لگتا تھا، گھر آ کر اپنی ننھی بہن کو اٹھا کر پھرتا رہتا۔ میری دوسری ماں کو بیٹے کی چاہت تھی، پر ان کے گھر پھر سے دوسری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ پھپھو کہتی، تمہارے گھر بیٹیاں پیدا ہوں گی، تم نے کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا ہے، تم سارے فساد کی جڑ تھی، تمہاری وجہ سے میں اپنے میکے بیٹھی ہوں، اور یہ بچہ اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا، کیونکہ تم نے میرے بھائی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ سارا دن پھپھو اور میری سوتیلی ماں کی لڑائی ہوتی۔ اب تو ابا بھی تنگ آ چکے تھے، پر کسی کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے تھے، اور ایسے وقت گزرتا گیا۔ میں 12 سال کا تھا جب باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ مجھے جس بھی رشتے سے محبت ہوتی، وہی رشتہ مجھ سے دور ہو جاتا۔ میں بہت بد نصیب تھا۔ میری ماں نے بھی پلٹ کے میری خبر نہ لی، اور میری سوتیلی ماں نے ابا کے جانے کے بعد اپنا رویہ مجھ سے ٹھیک کیا۔ جس ممتا کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا، وہ ممتا اب ان کے دل میں میرے لیے جاگی تھی۔ میری سوتیلی ماں، جس کو کبھی ماں کہہ نہیں سکا، وہ اب میرا خیال رکھتی، کہتی، تم اس گھر کے مرد ہو، ابھی چھوٹے ہو، پر اس گھر کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ تمہاری 2 بہنیں ہیں، جیسے جیسے بڑی ہوتی جائیں گی تم پر ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ تم اسکول جانا چھوڑ کر کوئی کام دھندا تلاش کرو۔ اب باپ سر پر نہیں رہا جو کما کر لا کر دے۔ میں سوچتا رہا، انہیں میری فکر تھی یا اپنے معاشی حالات کی؟ ابا نے تو خوب پیسہ کمایا تھا، پھر وہ سب کہاں چلا گیا؟ پر گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میں گاؤں گاؤں پھرتا تھا کہ مجھے کوئی کام مل جائے، اور پھر میں محنت مزدوری کرنے لگا، جس سے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ پپو کہتی، میں کیوں اپنی زندگی کو ان ماں بیٹیوں کے لیے برباد کر رہا ہوں؟ مجھے اپنا سوچنا چاہیے۔ یہ تو تمہیں بے وقوف بنا رہی ہیں، تم سے سب جھوٹ بولتی ہیں۔ پر میں کیا کرتا؟ میں تو جس سے محبت کرتا اس کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ میری بہنوں میں میری جان بستی تھی، اور میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے پپو کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، اور شہر جا کر ایک اسٹور پر کام کرنے لگا، اور ہر ماہ گھر خرچ بھیجتا رہا، اور ایسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا میں کب جوان ہو گیا، جب ایک دن میری سوتیلی ماں نے مجھے بلوایا اور کہا، تمہاری بہن کی شادی کرنے کا سوچا ہے، تم کوئی اور کام بھی تلاش کرو، ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو چکے ہیں، اب اس کا جہیز کہاں سے بناؤں گی؟ میری بہنیں میری ذمہ داری تھی۔ میں نے جو ابا کی تھوڑی بہت زمین کا ٹکڑا تھا، اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ زمین کئی سالوں سے بنجر پڑی تھی۔ اس زمین کا پانی کڑوا تھا، جس سے کوئی بھی فصل زمین پر کاشت نہیں ہوتی تھی۔ پر تب ایک حقیقت مجھ پر کھلی، وہ زمین تو میری سوتیلی ماں کے نام پر ہے، اور میں نے ان سے بات کرنا چاہی، بھلا میری زمین ان کے نام پر کیسی ہو سکتی ہے؟ تو میری ماں نے کہا، وہ تو تمہارے باپ نے جیتے جی میرے نام کر دی تھی، جبکہ ابا نے تو کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں کی باتیں تھیں، دوسری طرف بہن کے جہیز کی لمبی لسٹ تھی۔ میں بہت تھک چکا تھا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ جب ایک رونگ نمبر کال سے میرا رابطہ سارا نامی لڑکی سے ہوا۔ وہ کیسی تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا، پر اس کے گھر کا پتہ تھا، پر کبھی اس کے گھر کے قریب بھی جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں دل کی ہر بات میں اس سے کرتا، وہ مجھے سمجھاتی، تسلی دیتی، اور اس کے آنے سے میری زندگی میں خوشیاں آ چکی تھیں۔ مجھے سب کچھ بہت اچھا لگنے لگا تھا، میں پھر سے جینے لگا تھا۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہماری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ہمیں ہر وہ چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے جو کبھی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ کیسے بھی کر کے بہن کا جہیز جمع کیا۔ وہ ابھی کم عمر تھی، پر اماں کو اس کی شادی
پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی تھی۔ سارا نے کہا بہن کی شادی کے بعد اپنی شادی کی بات کرنا، گھر پر میرے کئی رشتے آ رہے ہیں، میں ہر بار اپنے ماں باپ کو ٹال نہیں سکتی، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فوراً گھر بات کی تو میری سوتیلی ماں وہ سوتیلی ہی رہی۔ انہوں نے ایک محاذ کھول لیا، کہنے لگی ابھی ایک بہن بیٹھی ہے، اس کا کیا ہوگا، اور اپنی بیوی کو رکھو گے کہاں، پر یہ گھر تو میرا ہے، میرے نام پر ہے۔ میں نے کہا ماں جی یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ میرا بھی ہے، اور ایسے کیسے ابا سب کچھ آپ کے نام کر سکتے ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ پر اس عورت نے بین ڈالنے شروع کر دیے اور میرے سر پیٹنا، اور میں سر پیٹتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ کئی دن میں گھر نہیں گیا اور نہ خرچ بھیجا۔ جب سارا نے کہا اپنی پھپھو یا اپنی سگی ماں سے بات کرو ورنہ مجھے بھول جاؤ، میرے سبھی رشتوں میں وہ غیر لڑکی جس کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا وہ میرے لیے بہت اہم تھی، جس کو دن رات بس میری فکر رہتی تھی۔ پر جب دوبارہ گھر گیا تو میری پھپھو اس دنیا سے جا چکی تھی، ایک اور رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ پتہ نہیں زندگی کی کیسی آزمائش تھی جس نے مجھے گھیر لیا تھا، میں چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اب بھی اسکول جاتی تھی، پر جب میں گھر جاتا تو بھائی بھائی کی گردان کرتی میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اس پورے گھر میں بس وہی تھی جس کو میرے گھر آنے جانے سے فرق پڑتا تھا۔ جس بہن کی شادی کی وہ بھی میکے آ کر بیٹھ گئی تھی، اس کے سسرال والے اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے پیسہ مانگ رہے تھے۔ ایسے وقت گزرتا گیا، میں نے پھر سے گھر بات کی، رشتے کی، اور آخر میری سوتیلی ماں جانے کو راضی ہو گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، پر میں بھول گیا تھا دکھ جن کے گھر کا راستہ دیکھ لیں وہاں خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری ماں خالی ہاتھ لوٹ آئی تھی، میرے دل کو کچھ ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا مجھے میری محبت نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو دیکھا نہیں تھا، پر وہ رہتی کہاں ہے اچھے سے جانتا تھا۔ اگلے دن بنا سوچے اس کے گھر چلا گیا تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ جب اس کے ماں باپ راضی تھے پھر مجھے کیوں ذلیل کروایا؟ میری ماں نے 100 باتیں کی تھی پر میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ جب اس کے گھر کی دہلیز پر گیا، اس کا مردہ وجود گھر کے صحن میں پڑا تھا جسے ایمبولینس ابھی ابھی چھوڑ کر گئی تھی۔ اچانک یہ سب کیسے ہوا؟ وہ سارا تھی، میری سارا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ اس کو پہلی بار دیکھا بھی تو سفید کفن میں، کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے۔ اسے تو سرخ رنگ بہت پسند تھا، پھر سفید لباس اس کو کس نے پہنا دیا تھا؟ ارد گرد کے لوگ گھر میں داخل ہو رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے۔ 2 دن پہلے کسی نے لڑکی کو اغوا کر لیا تھا، باپ نے ڈر کے مارے کسی کو خبر نہیں کی، اور آج لڑکی گھر آئی بھی تو مری ہوئی، اور میں پتھر کا بنا وہیں کھڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی میری آنکھ کھل جائے گی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ سارا مجھے چھوڑ کر جاتی، اس نے تو وعدہ کیا تھا وہ میرا ساتھ زندگی کے آخری وقت تک دے گی، پھر وہ کیسے جا سکتی تھی؟ میں انہی قدموں بھاگتا ہوا واپس لوٹ رہا تھا، میں انتظار میں تھا کوئی مجھے نیند سے جگا دے، پر وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میں بھاگ رہا تھا، میرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، میں مرد ہو کر رو رہا تھا۔ مرد بھی روتا ہے جب اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مجھے چکر آ رہے تھے، میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے ایسا کب چاہا تھا جس لڑکی سے میں اتنی محبت کرتا ہوں وہ ایسے مر جائے، مجھے دیکھے بنا، مجھ سے بات کیے بنا۔ میں تو سمجھا وہ ناراض ہے اس لیے فون بند ہے، پر میں کیا جانتا تھا اس پر تو قیامت گزر چکی ہے۔ آخر میں دل کو کیوں کچھ نہیں ہوا تھا؟ میرے دل کو، میں نے تو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، پھر میرا دل کیوں دھڑک رہا تھا؟ میں کیوں سانس لے رہا تھا؟ میں رو رہا تھا۔ رستے سے گزرنے والے لوگ مجھے پاگل کہہ رہے تھے، ہاں میں پاگل ہو چکا تھا۔ سارا کو دفنا دیا گیا تھا، اس کی ماں ہوش میں نہیں آ رہی تھی، اور باپ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، سب اپنے گھروں میں جا چکے تھے، اور میں اس لڑکی کی قبر پر بیٹھا ماتم منا رہا تھا۔ اس سے کہہ رہا تھا مجھ سے بات کرو، کتنا ارمان تھا اسے میں کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔
جب باتیں کرنے کا وقت آیا تو وہ مٹی تلے جا سوئی۔ میں بھی مر جانا چاہتا تھا، میرے پاس بچہ کیا تھا؟ کئی ماہ گزر گئے، میں بیمار رہنے لگا تھا، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، سب کو لگتا میں پاگل ہو گیا ہوں، ایک نفسیاتی مریض۔ اور یہی سچ تھا، جب ہم اپنی جان سے پیارے انسان کو کھو دیتے ہیں تو ہم نفسیاتی مریض ہی تو بن جاتے ہیں۔ تب جی کہاں رہے ہوتے ہیں، بس اپنی زندگی کے دنوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، سو گزرتا چلا گیا۔ میری بہن سسرال سے گھر بیٹھی تھی، ماں نے اسے اپنا گھر دے دیا، پر اس کا شوہر اس گھر کو بیچ کر خود بھاگ گیا اور وہ سڑک پر آ گئی۔ میری سوتیلی ماں میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ انہوں نے دھوکے سے ابا سے گھر زمین اپنے نام کروا لی تھی، پر افسوس، دھوکے دینے والے کو اس کا دیا دھوکا واپس بھی تو ملتا ہے۔ زندگی مکافات عمل ہے، زندگی مکافات عمل ہے، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنی ماں اور بہنوں کو کہاں لے کر جاؤں۔ ہماری مائیں الگ تھیں پر ہمارا خون تو ایک تھا۔ جب ایک شخص نے ہمیں پناہ دی، میں واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا اور دوبارہ سے کام تلاش کرنے لگا۔ زیادہ پڑھا لکھا تو میں نہیں تھا جو مجھے نوکری مل سکتی، اس لیے جیسا بھی کام ملتا میں کر لیتا، اور اسے کئی دن گزر گئے۔ گھر کا کرایہ، بیمار ماں کی دعائیں، اوپر سے 2 جوان بہنیں گھر بیٹھی تھیں۔ میں چاہتا تھا جس سے بھی صحیح میری بہن اپنے سسرال چلی جائے، پر اس نے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا وہ اس سب کی ذمہ دار ہے، وہ اپنے شوہر کو معاف نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اسے پولیس کے حوالے کرے گی۔ اس نے دھوکہ دیا ہے، ہم سے ہمارا گھر چھین لیا۔ پر مجھے اس کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا ہم غریب لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری حیثیت بدل چکی تھی۔ جب ایک دن گھر لوٹا تو پتہ چلا میری چھوٹی لاڈلی بہن گھر نہیں آئی۔ ماں نے بولا وہ اسکول کا کہہ کر گئی تھی، پر وہ گھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، میرا دل ڈر گیا تھا۔ میں جگہ جگہ اس کو تلاش کر رہا تھا، پر وہ مجھے نہیں ملی، اور ایسے کئی دن گزر گئے۔ جب 5ویں دن میری بہن کو کوئی ہمارے دروازے پر پھینک گیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں آگے بڑھا جب اس نے کہا بھائی مجھے ہاتھ مت لگانا، اور میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں اس دن پھر سے رویا تھا۔ میری بہن نے میرے ہاتھوں میں اپنی جان دے دی۔ 16-17 سال کی عمر میں میری معصوم بہن اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس دن گھر سے ایک نہیں 2 جنازے نکلے تھے۔ میری ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ نہیں سکی تھی۔ مرتے وقت میری بہن نے بتایا وہ اسکول جا رہی تھی، ایک ٹیچر نے بتایا تھا اسکول میں کینٹین کھولنی ہے، پر راستے میں کچھ لوگوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میں مر جانا چاہتا تھا پر مر نہیں سکا، میں خود کو تھپڑ مار رہا تھا۔ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں کیسا بھائی تھا؟ میں روتا، اپنی بہن سے معافیا مانگتا، اور اسی دوران جن لوگوں نے یہ سب کیا تھا میں نے ان سے بدلہ لینے کا سوچا۔ اور تب مجھے ایک بات اور پتہ چلی، جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، اسے اور جنہوں نے میری بہن کو اغوا کیا، سب ایک گینگ کا حصہ ہیں۔ میں دن رات لگا دیا، کئی راتیں سویا نہیں تھا جب وہ شخص میرے ہاتھ لگا اور میں نے اس کو عبرتناک سزا دی تھی۔ پر یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ جن لوگوں نے میری مدد کی تھی ان کی حقیقت میں نہیں جانتا تھا، پر میں ان لوگوں کی ٹیم کا حصہ تھا۔ جب پتہ چلا اس شخص کی بیٹی کو ان لوگوں نے اٹھا کر آگے بیچ دیا ہے اور یہی ان کا دھندا ہے، مجھے سب غلط لگا۔ میں لاکھ برا سہی، پر میں ایسا انسان نہیں تھا۔ میں جب اپنی بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی، جس کا شوہر دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا، وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اس کی زبان پر صرف ایک لفظ ہوتا، میں نے سب کو مار دیا ہے، مجھے اس کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ میرے اندر انتقام مزید بھڑک جاتا، اور پھر غلط کیا تھا، صحیح کیا تھا میں بھول گیا۔ جب لوگ اپنے گناہ کو کر کے بھول جاتے ہیں، میں بھی بھولتا چلا گیا، اور اگر کبھی ضمیر ملامت بھی کرتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں کسی کو نہیں بچا سکتا تھا۔ میرے اندر کی نفرت نے، بدلے کی آگ نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دیا، اس لیے میں اس برے کام میں شامل رہا۔ اور جس لڑکی کو تم دیکھ رہی ہو، یہ ایک امیر بگڑے بھائی کی بہن ہے، جس نے اپنے گھر کام کرنے والی لڑکی کو کسی قابل نہیں چھوڑا، اور ہم نے اسی کی بہن کو اٹھوا لیا تاکہ اسے احساس ہو، اور اس لڑکی کو ہمارے گینگ کے لوگ آگے بیچ دیں گے، جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات تمہاری،
میں جانتا ہوں میری اور تمہاری عمر میں بہت فرق ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر والوں کے لیے لڑنے جھگڑنے اور ان کی زندگیاں سنوارنے دیکھا تو مجھے اپنی جوانی یاد آئی۔ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی خاطر زمانے کی دھوپ سہتا چلا گیا، پر اس معاشرے نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میرے اندر اتنی کرواہٹ بھر چکی ہے کہ میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں تم سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ تمہیں تحفظ دے سکوں، تمہاری زندگی سنوار سکوں۔ میرا شوہر اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا تھا اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے جو لڑکیوں کو آگے بھیجتا ہے، جو اچھا انسان نہیں ہے، یا مجھے اس کے ماضی کو دیکھنا ہے اور اسے ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ اپنے گھر والوں کی خاطر میں نے خود کی قربانی دے دی۔ یہ زندگی نے عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اگر میں کہوں آپ اس لڑکی کو جانے دیں اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے متعلق پولیس کو بتا دیں تو میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، آپ کی وفادار بن کر رہوں گی۔ میں بھول جاؤں گی آپ کی عمر اور میری عمر میں کتنا فرق ہے۔ میں آپ کو وہ عزت دوں گی جو ایک شوہر کا حق ہوتا ہے۔ تو میرا شوہر مسکرایا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں خیال آیا تھا، جب وہ جوان ہوگا تو کتنا خوبصورت لڑکا ہوگا، پر قسمت ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان کہاں خوش قسمت ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر مسکرایا تھا، کہنے لگا، میری تو اب عمر ہو چکی ہے اور تم سدھرنے کا کہہ رہی ہو۔ اب ممکن نہیں، پر میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ مجبوری والی زندگی گزارو۔ چند دنوں کی بات ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی لینا۔ میں سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، یہ گھر، یہ دولت، جائیداد، بس بدلے میں تم اتنا کرنا، جب میں مر جاؤں تو کبھی کبھی میری قبر پر آ کر مجھ سے باتیں کر لیا کرنا۔ پتہ نہیں تمہیں دیکھ کر دل کیوں یہ خواہش کرتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم مجھے میرے نام سے پکارو، میری مغفرت کی دعا کرو، اور میں خوش ہو کہ دنیا میں میرا کوئی اپنا بھی موجود ہے جو چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرا دل بھر آیا تھا، میں رونے لگی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، میں سدھر نہیں سکتا اور نہ کہ میں کام چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں آج سے کئی سال پہلے جینا چھوڑ چکا ہوں۔ میں تو کب کا مر چکا ہوں اور میری موت کا ذمہ دار یہ معاشرہ ہے۔ 6 سال بعد میرا شوہر، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے دھندے کے بارے میں پولیس کو سب بتا دیا تھا اور میں اس کی برائی سے نفرت نہیں کر سکی۔ وہ زمانے کے لیے برا آدمی ہوگا، پر میرے لیے میرا محسن تھا، میرا شوہر تھا، اور جو دولت جائیداد اس نے بنائی تھی سب میرے نام کر دی، پر میں نے سب غریب اور مجبور بچوں کے لیے وقف کر دی تھی اور خود اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ آئی۔ سب کہتے ہیں مجھے شادی کر لینی چاہیے، پر شادی تو زندگی کا حصہ ہے، منزل تو نہیں۔ اس لیے 6 سال ہو چکے ہیں میں نے اپنی زندگی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا ہے، اور اسی میں مجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ میرے نصیب کی کہانی ایسے لکھی گئی تھی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔